اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 7 مارچ 2024۔ ستمبر 2023 میں سامنے آنے والے چند تکلیف دہ واقعات سے انتخاب۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں احمدیوں پر ہونے والے دردناک مظالم کی الم انگیز داستان، مرتبہ مہر محمد داؤد۔ بستی شکرانی، ضلع بہاولپور میں اشتعال انگیزی۔ 17 ستمبر 2023 گزشتہ کچھ عرصے سے اس علاقے میں احمدیوں کے لیے صورتحال کافی پریشان کن ہے اور احمدیت کی مخالفت میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اشتعال انگیز اشتہارات اور جلوسوں کے علاوہ مذہبی جماعتیں ایک تسلسل کے ساتھ ختم نبوت کانفرنسوں کا اہتمام کر رہی ہیں۔ 17 ستمبر کو بھی یہاں ایک ایسی ہی کانفرنس منعقد کی گئی اور اس میں احمدیت کی مخالفت میں شدت رکھنے والے مولویوں کو مدعو کیا گیا۔ ان میں اللہ وسایا اور عرفان محمود برق بھی شامل تھے۔ تمام مقرروں نے جماعت کے خلاف دشنام ترازی کی اور احمدیوں سے مقاطعہ کا مطالبہ کیا۔ لغ گو عرفان برق نے بانی جماعت احمدیہ کے خلاف بہت ہرزہ سرائی کی۔ ایک عرصے سے لوگوں کو احمدیت کے خلاف بھڑکانے اور احمدیوں کے جان و مال اور جائیدادوں کو خطرے میں ڈالنا اس کا وتیرہ بن گیا ہے۔ 2016 میں اس نے لوگوں کو بھڑکایا اور یہ شخص دلمیال کی احمدیہ مسجد پر حملے کا سبب بنا۔ تحقیقاتی رپورٹ میں اس کے خلاف کارروائی کا مطالبہ بھی کیا گیا تھا، لیکن بے سود۔ ایک احمدی وکیل کے چیمبر پر لگے فلیکس سے محمد اور احمد کے الفاظ کو کاٹ دیا گیا۔ اوکاڑہ، ستمبر 2023۔ 14 جولائی کو تحریک لبیک کے حواس باختہ مذہبی جنونیوں نے موٹر سائیکلوں پر ایک ریلی نکالی اور مطالبہ کیا کہ مقامی صدر جماعت جو ایک وکیل ہیں وہ اپنے نام سے محمد اور احمد کے الفاظ ہٹا دیں، کیونکہ یہ الفاظ صرف مسلمان ہی استعمال کر سکتے ہیں، اور ساتھ یہ مطالبہ بھی کیا کہ وہ بطور وکیل کام کرنا چھوڑ دیں۔ اگست میں چھٹیوں کے باعث سول عدالت میں صرف کچھ وقت کے لیے ہی ان کا آنا جانا تھا۔ 25 ستمبر کو انہوں نے معمول کے مطابق اپنا دفتر بند کیا، لیکن 27 ستمبر کو دیگر وکلاء ایک ایسی تصویر نشر سوشل میڈیا پر پھیلا رہے تھے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے چیمبر کے باہر لگے فلیکس سے ان کے نام سے محمد اور احمد کے الفاظ کاٹ دیے گئے ہیں۔ مزید برآں انہوں نے انتہائی فحش زبان استعمال کی۔ اس بات کی اطلاع ڈی پی او اور ڈی ایس پی کو دے دی گئی۔ سندھ میں احمدیہ مسجد پر حملے کا خطرہ۔ گوٹھ مسان، ضلع لاڑکانہ، سندھ، ستمبر 2023۔ مخالفین احمدیت یہاں بہت زیادہ سرگرم ہیں۔ 7 ستمبر کو ایک مخالف احمدیت نے ایک دیوار پر احمدیت کے خلاف تحریرات لکھیں اور پھر خود ہی ان پر سیاہی پھیر کے احمدیوں کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا اور ساتھ ہی الزام لگایا کہ احمدی اسے تنگ کر رہے ہیں، نیز یہ کہ انہوں نے اپنی مسجد میں مینارے اور محراب تعمیر کر رکھے ہیں، لیکن ایس ایچ او نے کارروائی سے انکار کر دیا۔ اس پر مخالفین احمدیت ڈی ایس پی کے پاس چلے گئے۔ بعد ازاں مخالفین احمدیت پولیس کی معیت میں مسجد آ گئے۔ وہاں موجود احمدیوں نے ان سے بات کی۔ پولیس نے فریقین کو تھانے بلا لیا، لیکن مسئلے کا کوئی حتمی حل نہیں نکل سکا۔ اوکاڑہ میں احمدیت مخالف جلوس۔ ایف بلاک، اوکاڑہ، ستمبر 2023۔ گزشتہ سال مخالفین احمدیت نے احمدیہ مسجد کے میناروں اور محراب کے خلاف شکایت کی تھی۔ اس پر مقامی جماعت نے دیواروں کو مزید بلند کر کے میناروں اور محراب کو چھپا دیا تھا تاکہ وہ باہر سے نظر نہ آئیں، لیکن اب دوبارہ مخالفین نے سوشل میڈیا پر میناروں اور محراب کے خلاف مہم برپا کر دی اور 27 ستمبر کو انہیں منہدم کرنے کی دھمکی دی۔ مزید برآں کوئی 2500 کے قریب لوگوں پر مشتمل ہجوم نے ایک جلوس نکالا۔
پولیس نے احمدیہ مسجد کی طرف جانے والے راستے کی ناکہ بندی کر دی۔ اس پر ان لوگوں نے پولیس کے خلاف بھی مظاہرہ کیا۔ روا میں احمدیت مخالف کانفرنس۔ روا، ستمبر 2023۔ 1974 میں احمدیوں کو غیر مسلم قرار دینے والی آئین کی دوسری ترمیم منظور ہونے کی خوشی میں ہر سال 7 ستمبر کو مخالفین احمدیت ریلیاں اور کانفرنسیں منعقد کرتے ہیں۔ اس ترمیم نے پاکستان میں احمدیوں پر ظلم و ستم کے نئے دروازے کھول دیے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی مولوی ختم نبوت کی 36ویں کانفرنس منعقد کرنے کے لیے روا کے مشرقی جانب مسلم کالونی میں واقع مولوی شبیر احمد عثمانی کے مدرسے میں جمع ہوئے۔ اس کانفرنس کے 3 حصے تھے۔ پہلے حصے میں 75 سے 80 لوگ، دوسرے حصے میں 200 کے قریب اور تیسرے حصے میں 600 کے قریب لوگ شامل ہوئے۔ اس میں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے مولویوں نے تقاریر کیں، جن میں محمد امین قاسمی، اعظم حسین، عبد الرؤف، طاہر محمود اشرفی، محمد اشفاق چشتی، زاہد محمود قاسمی، الیاس چنیوٹی، شہباز گجر اور کفیل شاہ بخاری شامل تھے۔ ان کی رتب و یابس اور یاوہ گوئی کا خلاصہ یہ تھا کہ قادیانی بے دین ہیں، ختم نبوت کے منکر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، ان سے دور رہیں اور ان کا معاشی مقاطعہ کریں۔ 7 ستمبر کا دن تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور اس حکومت کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیا، اور آئی جی پنجاب کا شکریہ کہ اس نے پولیس چیک پوسٹ بحال کی، ورنہ قادیانی چیک پوسٹ پر اور اس سے ملکہ مسجد پر قابض ہو جاتے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شکریہ جس نے احمدیوں کو اسلامی شاعر کے استعمال اور قربانی سے روکا۔ امریکی اور برطانوی ایجنسیاں قادیانیوں کو شرارت کے لیے استعمال کر رہی ہیں۔ قادیانیوں کو اس ملک میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو تباہ کرنے میں ہم ایک ساتھ ہیں۔ قادیانیوں کی حمایتوں میں خلبلی مچی ہوئی ہے کیونکہ ان کو قربانی کرنے اور عبادت گاہیں بنانے سے روکا جا رہا ہے۔ جب یہ میناریں بناتے ہیں تو پولیس ان کو توڑ دیتی ہے۔ پولیس پہلے ہی کیوں نظر نہیں رکھتی؟ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے قادیانی اسلامی ستون اور شعائر کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے یہ دوسرے بے دینوں سے زیادہ خطرناک ہیں۔ تھرپارکر، سندھ میں احمدیت مخالف کیمپ مٹھی، ضلع تھرپارکر، ستمبر 2023۔ پنجاب کے بعد مخالفین احمدیت سندھ میں سرگرم ہیں۔ 5 ستمبر 2023 کو ایک مولوی 20 کے قریب لوگوں کو ساتھ لے کر المہدی اسپتال کے مینیجر کو ملنے کے لیے آیا۔ اس سے قبل انہوں نے مٹھی شہر کے صدر دروازے پر لگے پیپل پارٹی کے بینر ہٹائے اور وہاں ختم نبوت سے متعلق تحریرات لکھیں۔ کشمیر چوک مٹھی میں انہوں نے ختم نبوت کیمپ لگایا۔ وہاں انہوں نے لوگوں کو جماعت کے خلاف بھڑکایا اور احمدیہ مخالف لٹریچر تقسیم کیا۔ مٹھی میں ہی ایک احمدی دوست کی فرنیچر کی دکان ہے۔ 8 ستمبر کو دکان پر تلاوت قرآن کریم لگی ہوئی تھی۔ مخالفین نے اس کی ویڈیو بنا لی اور دھمکی دی کہ وہ یہ ویڈیو پولیس کو دے کر مقدمہ درج کروائیں گے۔ انتظامیہ نے قصور میں احمدیوں کو ہراساں کیا۔ بھولیر، ضلع قصور، ستمبر 2023۔ احمدیوں کے لیے مخصوص قبرستان میں 2 قبروں پر اسلامی تحریرات لکھی ہوئی تھیں اور کچھ عرصے قبل مخالفین نے خفیہ طور پر انہیں مٹانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس سے قبل انہوں نے احمدیہ مسجد پر بھی حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس میں ناکامی کے بعد بدلے کے طور پر ہی مخالفین نے قبروں کو نشانہ بنایا۔ اس معاملے کی اطلاع ڈی پی او کو دی گئی تو اس نے متعلقہ ڈی ایس پی کو معاملات حل کرنے کے لیے کہا، چنانچہ اس نے جماعت احمدیہ کے وفد کو دعوت دی تاکہ اس پر گفتگو کی جا سکے۔ 4 ستمبر کو ڈی سی قصور نے اس معاملے کے حل کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی اور جماعت احمدیہ کا وفد اس کمیٹی کے سامنے پیش ہوا۔ کمیٹی کے ارکان میں اسسٹنٹ کمشنر بھی شامل تھا جس نے مسجد کے معاملے پر بات شروع کر دی۔ احمدی وفد نے اسے بتایا کہ وہ معاملہ ڈی سی قصور نے حل کر دیا ہے، لیکن کمیٹی کے ایک رکن نے کہا کہ انہیں یہ شکایت موصول ہوئی ہے کہ احمدیوں نے اپنی عبادت گاہ پر ایک مینار بنایا تھا اور جب انتظامیہ کے ایک رکن نے مسجد کا معائنہ کیا تو احمدیوں نے وہ مینار ہٹا دیا۔ اور ساتھ ہی کمیٹی کے ارکان نے کہا جہاں تک قبروں کا تعلق ہے تو احمدیوں کو قبروں سے کتبے ہٹانے ہوں گے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ قبرستان کلی طور پر جماعت احمدیہ کا ہے، یہ کوئی مشترکہ قبرستان نہیں ہے۔
اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اپنی چار دیواری میں ہم اپنے عقائد کے مطابق عمل کرنے کے مجاز ہیں۔ کمشنر نے مخالف فریق سے پوچھا کہ وہ کن کے خلاف شکایت لے کر آئے ہیں۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ متوفی کے رشتہ دار یہاں موجود نہیں۔ اسی دوران ایس ایچ او نے بھی ان سے پوچھا کہ تم لوگ تو اس گاؤں سے ہو ہی نہیں، تم لوگ کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ بھائی پھیرو اور پتوں کی سے آئے ہیں۔ ایس ایچ او نے کہا کہ جن لوگوں کی خاطر تم لوگ یہاں آئے ہو وہ سب کے سب منشیات فروش ہیں اور ان میں ایک جھوٹی گواہی دینے کے جرم میں جیل میں ہے، لہٰذا تم لوگ کیوں ان کی حمایت کر رہے ہو؟ بعد ازاں ڈی ایس پی نے کہا کہ وہ لوگ اگلے روز خود گاؤں کا دورہ کریں گے۔ چنانچہ اگلے روز کمیٹی کے ارکان گاؤں پہنچ گئے اور مسجد کے اندر جا کر دیکھنے پر اصرار کرنے لگے۔ اس پر جماعتی وفد اور ایس ایچ او نے کہا کہ وہ اس چیز کے مجاز نہیں ہے۔ اسی دوران ایک شخص قریبی گھر کی چھت پر چڑھ گیا تاکہ وہ اندر جھانک سکے۔ کمیٹی کے ارکان اس بات پر مصر تھے کہ احمدی قبروں کے کتبے ہٹائے جائیں۔ انتظامیہ سے ایک درخواست جس کا کوئی حاصل نہیں۔ ہر سال 12 ربیع الاول کے دن مختلف شہروں سے غیر احمدی ہجوم اور جتھوں کی شکل میں ربوہ آ جاتے ہیں۔ ربوہ وہ شہر ہے جس کی 95% آبادی احمدی نفوس پر مشتمل ہے۔ مولوی اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ پر بات کرنے کی بجائے احمدیوں کے خلاف نفرت انگیزی کرنے اور لوگوں کو احمدیوں کے خلاف اکسانے میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کرتے۔ ایسے طریق پر ایک خاص گروہ کو اس کے اپنے ہی شہر میں رسوا کرنا اور ان کے عقائد کے خلاف تحقیر آمیز گفتگو کرنا نہ صرف ان کے خلاف نفرت کو پروان چڑھاتا ہے بلکہ ان کی جان و مال کو بھی خطرے میں ڈالتا ہے۔ اس روز تمام مارکیٹیں، اسکول اور دفاتر بند کر دیے جاتے ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں قید ہو کر رہ جاتے ہیں تاکہ ان نفرت کے بیوپاری مذہبی جنونیوں سے کسی احمدی کا سامنا نہ ہو جائے۔ چنانچہ احمدیہ کی مرکزی قیادت نے بارہا انتظامیہ تک یہ بات پہنچائی ہے کہ ایسی کارروائیوں کو روکا جائے کیونکہ یہ شہر کے امن کے لیے خطرے کا باعث ہے، لیکن سب بے سود۔ اس بار بھی انتظامیہ کو ایک خط لکھا گیا اور صورتحال کو واضح کیا گیا۔ اس کا خلاصہ یوں ہے کہ اس بار بھی ہر سال کی طرح 12 ربیع الاول کے موقع پر پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا گیا۔ پورے ملک میں ہر جگہ اس موقع کی مناسبت سے جلسے جلوس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اس موقع پر ربوہ میں بھی ایسے جلسے جلوس نکالے جاتے ہیں، لیکن مقرر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح بیان کرنے کی بجائے جماعت کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں کو احمدیوں کو نقصان پہنچانے پر اکسانے لگ جاتے ہیں۔ جماعت احمدیہ کے ارکان کبھی اس کا جواب نہیں دیتے اور یہ روایت اب برس ہا برس سے یوں ہی چلی آ رہی ہے۔ ہر سال 3 جلوس ربوہ میں نکالے جاتے ہیں جو احمدیت مخالف نعرے بازی کرتے ہیں اور احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز تقاریر کرتے ہیں، اور سارے دن یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ خاص طور پر مجلس احرار دیوبند کا جلوس ربوہ کے مرکزی شاہراہوں سے گزرتا ہوا بس اڈے تک جاتا ہے اور نعرے بازی اور اشتعال انگیزی میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ نہ تو موجودہ ملکی صورتحال اور نہ ہی اسلامی تعلیمات کسی صورت میں ایسی اشتعال انگیزی کی اجازت دیتی ہیں جو مخدوش ملکی صورتحال کو مزید بگاڑ دیں۔ آئین پاکستان بھی ملک کے ہر شہری کی جان اور مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن ایسی کارروائیوں کو روکنے کے لیے مناسب اقدامات کریں اور ساتھ ہی ایسے جلسے جلوسوں کی ریکارڈنگ بھی کریں تاکہ تصویر کا حقیقی رخ سب کے سامنے آ سکے۔ امید ہے کہ آپ اس نازک صورتحال کا ادراک کرتے ہوئے مناسب کارروائی کریں گے۔ خوشاب میں ایک احمدی دوست کا کاروبار خطرے سے دوچار، ایک دکان بند کروا دی گئی۔ قائد آباد ضلع خوشاب ستمبر 2023 گزشتہ ایک ماہ سے اس علاقے میں احمدیت سے دشمنی عروج پر ہے۔ قائد آباد سے ملکہ 30 گاؤں میں مستقل بنیادوں پر سکولوں، کالجوں اور دیگر عوامی اجتماعات کی جگہوں پر ختم نبوت کی کانفرنسیں منعقد کی جا رہی ہیں۔
اور قائد آباد میں مقامی صدر جماعت کے میڈیکل سٹور کے سامنے سے جلوس گزرتے رہے ہیں۔ مخالفین کوشش کر رہے تھے کہ میڈیکل سٹور پر لگی نام کی تختی سے سید کا لفظ ہٹایا جائے۔ 7 ستمبر کی ریلی کے بعد ڈی ایس پی نے صدر صاحب اور ان کے بھائی کو بلایا اور کہا کہ اپنے نام سے سید لفظ ہٹا دیں کیونکہ ان پر بہت زیادہ دباؤ ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس پر انہیں بتایا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف ہے، لیکن پولیس والوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد سوشل میڈیا پر مہم چلائی گئی اور لوگوں نے صدر صاحب کا بائیکاٹ کر دیا اور انہیں چیزیں فروخت کرنے اور ان کے میڈیکل سٹور سے چیزیں خریدنا بند کر دیا۔ اسی طرح جوہر آباد میں ایک احمدی دوست کو اپنی موبائلوں کی دکان بند کرنا پڑی اور ان کے دوسرے دکانوں میں داخلے پر پابندی عائد کر دی۔ جے یو آئی کے جھوٹے الزامات کے باعث پولیس کا احمدیہ مسجد کا دورہ۔ نظر محلہ لاڑکانہ سندھ 13 ستمبر 2023 چند پولیس اہلکار احمدیہ مسجد بیت التوحید کا دورہ کرنے آئے۔ انہیں جمعیت علماء اسلام کے ایک مولوی نے شکایت کی تھی کہ احمدی بیت التوحید میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو بیرون ممالک بھیجنے کا جھانسا دے رہے ہیں۔ اس پر جماعتی وفد پولیس اسٹیشن گیا اور انہیں بتایا کہ مولوی عبدالقادر نے جھوٹ بولا ہے۔ پولیس امیر صاحب جماعت ضلع لاڑکانہ کے بارے میں دریافت کر رہی تھی جو کہ شہر سے باہر تھے۔